بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ کسی عام انسان کی فلسفی نہیں بلکہ کائنات کے سب سے عظیم رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا لائف مینجمنٹ پلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع حدیث میں ہمیں زندگی گزارنے کا وہ فارمولہ دیا ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سپر سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ وہ 5 اقدامات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے وقت کی قدر اور ہمارے فیصلوں کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، جوانی اور توانائی۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی زندگی کا وہ دور ہے جہاں انسان کے پاس سب سے زیادہ خواب، سب سے زیادہ طاقت اور توانائی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں اس وقت یہ اسکل سیکھ لیتا، کاش میں اپنے کیریئر پر فوکس کرتا، کاش میں گناہوں سے بچ پاتا تاکہ اللہ کی عبادت کر سکتا۔ اپنی اس جسمانی اور ذہنی طاقت کو ضائع مت کیجیے۔ اسے اچھے کاموں، نئی مہارتوں کو سیکھنے اور اپنی فیملی اور معاشرے میں پروڈکٹیو بنانے میں لگائیں۔ دوسرا قدم، صحت کی مینجمنٹ۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت اللہ کی وہ پوشیدہ نعمت ہے جس کی قدر صرف ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دنیا کی تمام دولت، اچھے کھانے اور بڑے بڑے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بیماری میں انسان نہ تو ڈھنگ سے کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ ہی یکسوئی سے عبادت۔ آج اگر آپ کے پاس صحت جیسی نعمت موجود ہے، آپ صحت مند ہیں تو اچھے لائف سٹائل کو اپنائیں، ذہنی تناؤ سے بچیں اور اس صحت کو کامیابی کے سفر میں سیڑھی بنائیں۔ تیسرا قدم، فائنینشل اور ریسورس مینجمنٹ۔ غناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی یا غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ قدم ہمیں بہترین فائنینشل پلاننگ سکھاتا ہے۔ مالداری کا مطلب صرف ارب پتی ہونا نہیں بلکہ ضرورت سے زائد وسائل کا ہونا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس وسائل ہوں تو انہیں فضول خرچی میں اڑانے کی بجائے انویسٹ کریں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ یہ مال آپ کے برے وقت کا سہارا بنے گا۔ چوتھا قدم، وقت کی انویسٹمنٹ۔ فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے۔ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر اسکرولنگ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم وقت کو فضول میں ضائع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ ایک بار
جو 1 منٹ گزر گیا وہ اربوں روپے دے کر بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ گزرا ہوا وقت واپس کبھی بھی نہیں آتا۔ جلد ہی زندگی میں ایسی مصروفیات اور ذمہ داریاں آ جائیں گی کہ آپ کو خود کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ اپنے فارغ وقت کو کوالٹی ٹائم بنائیں، اسے کتابیں پڑھنے، اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے اور کوئی نیا بزنس آئیڈیا سوچنے میں لگائیں۔ خواتین و حضرات، بات کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا ہی کہوں گی کہ زندگی ہمیں روزانہ 2 راستے دیتی ہے۔ ایک راستہ سستی، غفلت اور پچھتاوے کا ہے اور دوسرا راستہ محنت، بیداری اور کامیابی کا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے گا، کیا میری جوانی، میری صحت، میرا مال اور میرا وقت واقعی کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا یہ سب یوں ہی مٹی میں مل رہا ہے؟ یاد رکھیے، تاریخ کبھی بھی ایک اوسط درجے کی زندگی گزارنے والوں کو یاد نہیں رکھتی، بلکہ تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے وقت کی نبض پہچانی اور اپنے رب کے دیے ہوئے وسائل کو ان کا حق ادا کیا۔ چند خوبصورت اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اس عزم کو ہمیشہ جوان رکھیے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لائف چینجنگ فارمولے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جوانیوں کو پاکیزہ، ہماری صحت کو دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ اور ہمارے وقت کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے۔ آپ سب کے قیمتی وقت اور توجہ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے بلیسڈ، جزاکم اللہ خیر۔